جی درود شریف پڑھ لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اچھا، پچھلی مرتبہ ہم نے اعراب کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں اور میں نے آپ کو تعلیم النحو میں بھی یہ ریفرنس دیا تھا کہ تعلیم النحو کو بھی آپ دیکھیں گے اور اس میں بھی آپ کو اعراب کے حوالے سے کوئی باتیں وہاں پڑھ لیں. تو پہلے تو یہ بتائیں، یہ تعلیم النحو ہے. میں آپ کو وہ پیج اوپن کرتا ہوں. یہ اعراب کی دوسری تقسیم اس سے پیچھے میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جی یہاں کوئی بات آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے اس کو تعلیم النحو میں سے؟ جی ہاں جی علماء کرام، آپ میں سے کسی نے تعلیم النحو کا جو حصے ہیں پیج نمبر 23 24 یہ پڑھے ہیں؟ ثاقب بھائی آپ نے پڑھا ہے. جی اعجاز بھائی، حزب الرحمان صاحب، نقی محمد صاحب. جی ثاقب بھائی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ کو کوئی ایسی چیز جو نہ سمجھ آئی ہو؟ نہیں استاد جی، یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے کلاس میں کی تھی ڈسکس. جی ٹھیک ہو گیا. اور میرے خیال میں کوئی اس طرح کی مشکل بات بھی آپ کو نہیں لگے گی. اچھا آج ہم سبق شروع کرتے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بات سبق شروع کرنے سے پہلے رمضان کا میں تھوڑا سا ڈسکس کر لوں آپ سے. رمضان المبارک میں ہم کلاسز نہیں لے سکیں گے، وہ تو آپ کے ذہن میں ہوگی بات، کیونکہ ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ پھر اکثر جو ہے وہ مشکل میں ہوتے ہیں کہ ہم نے پھر یہ طے کیا کہ کوئی کام جو ہے وہ دے دیں گے آپ کو، وہ کام آپ نے کرنا ہے اور اس کی رپورٹ آپ واٹس ایپ میں پرسنل ٹیچر کو یا گروپ میں آپ اس کو شیئر کریں گے اور اس پہ اپنے سواب کے مطابق پوچھنا چاہے تو پوچھ لے گا چیزیں. بہرحال وہ آپ نے کام تیار کرنا ہے. تو رمضان میں ہماری کلاسز نہیں ہو سکے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب رمضان میں کام کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو اقسام ہیں اسے متمکن کی اور اعراب کی 9 اقسام، میں ان کو کوشش کروں گا کہ ترجمے میں ختم کر دوں اور پھر آپ انہی اقسام کو تعلیم النحو میں پڑھیں. یہ تو آپ کا سبق سے متعلق کام ہے، گویا سبق ہے آپ کا، اور انہی کی جو مشق ہے وہ تدریب النحو میں آپ کو ملے گی. یہ میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں. یہ دیکھیں پیج نمبر ہے 16. نظر آ رہا ہے سب کو پیج نمبر 16؟ جی جی تو یہ پیج نمبر 16 17 18 یہ آپ کی اس مورب کی تمرین کے حوالے سے مختلف، اور یہ اس کے بعد جو پیج نمبر 21 ہے نا، یہ گویا ان ساری اقسام کا اکٹھا یہاں آپ کو تمرین کرائی گئی ہے. تو یہ کچھ پیجز ہیں، یہ تو آپ کا سبق کا کام ہوگا یا اس ہفتے میں آپ نے کرنا. اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو تعلیم النحو میں اردو میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ انہی اقسام کا نقشہ ہے. اچھا اردو میں ہی ساری باتیں لکھی ہیں، منصرف غیر منصرف کا بیان اور اسی طرح فعل مضارع کے اعراب کے حوالے سے کچھ باتیں اور پھر مبنی کا بیان. یہ آپ طے کر لیں، خود مجھے بتائیں کہ یہ کہاں تک آپ ریڈ کر سکتے ہیں رمضان المبارک. جتنے پیجز آپ کہیں گے اتنا آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے، اور آپ کہیں گے تو میں درمیان میں چھوٹا سا سیشن ہم کر لیں گے رمضان میں 1 یا 2 مرتبہ. وہ سیشن کر لیں چھوٹا سا، آپ کے ٹائم کے مطابق ہم اس میں اس کو ڈسکس بھی کر لیں. تو یہ یعنی اردو والا حصہ میں کہہ رہا ہوں، تاکہ اس مرتبہ میرا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ عربی کی تو ہدایت النحو چلتی رہے گی، وہ جتنی ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن جو نحو کے فن سے متعلق جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے تعلیم النحو کے تھرو. وہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور آپ نے ان کو پڑھنا ہے. انہی کی تعلیم بھی ترتیب ہر حصہ کو تدریب النحو ملے گی، تو آپ کے لیے یہ بہت آسانی ہے. اور چونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں یہ چیزیں تو کریں گے. جی اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کتنا حصہ پڑھ سکتے ہیں. مثلا یہ پیج نمبر 30 تک تو آپ کا سبق ہو جائے گا نا.
30 کے بعد آپ نے بتانے ہیں کتنے پیجز آپ اس میں ایڈ کریں گے، اور ان کا سیشن ہم رکھ لیں ایک مختصر سا. پھر 2 مرتبہ آپ 2 مرتبہ کام لے لیں اپنے ذمہ. 15 رمضان تک کا ایک کام لے لیں، اور پھر 15 رمضان تک کا دوسرا کام لے لیں، یا 25 رمضان تک 2 حصے کر لیں، آخری دنوں میں مصروفیت ہوتی ہے. تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، تو آپ آپس میں گروپ میں ڈسکس کریں. ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ پیج نمبر 31 سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو روز کا ایک پیج آپ کو دے دیا جائے، اس میں تقریباً 25 دن کے پیج بنتے ہیں. یہ منصوبات تک، یعنی کہ اس میں آپ تقسیم کر لیں گے نا ہم، کہ اتنا حصہ آپ پڑھ لیں، اتنا حصہ بعد میں پڑھ لیں. تو روز ایک پیج آپ اگر پڑھیں ابھی سے، رمضان کے آنے سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی، تو میرے خیال یہ 60 پیجز تک آپ جا سکتے ہیں. میں 60 نہیں کہتا، تو یہ ہم 57 تک فل سٹاپ ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ آپ کریں گے جی، اپنا وقت قیمتی بنائیں مزید. اور اس میں کافی کچھ آپ کو جو ابحاث ہم یعنی بعد میں پڑھیں گے ہدایت النحو میں، ان کا اوور ویو آپ پہلے دیکھ چکے ہوں گے، ان کا خلاصہ، ان کے نام آپ پہلے دیکھ چکے ہوں گے. تو جی کریں گے جی. میں 1 بائی 1 نام سب سے پوچھ لیتا ہوں. جی ثاقب بھائی، آپ تیار ہیں؟ جی جی استاد جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اجاز صاحب. جی اجاز بھائی. جی استاد جی. انشاءاللہ. حزب الرحمان صاحب. انشاءاللہ. اطہر محمود صاحب. جی اطہر محمود صاحب. انشاءاللہ استاد جی، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سلمان احمد شیخ صاحب میرے خیال نماز پڑھنے گئے یا آگے ہیں، تو وہ. جی شاہ ولی خان صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جی استاد انشاءاللہ. تو آپ جو ہے نا، دیکھیں کسی دن اگر مسنگ ہو جاتی ہے تو آپ اگلے دن 2 پیجز پڑھ لیں. تو ان کو آپ نے سمجھنا ہے. جو چیز نہ سمجھ آئے بلا تکلف آپ مجھ سے پوچھیں، جب مرضی پوچھیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اسی وقت وائس کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں گا. اور پھر جب ہم سیشن کریں گے تو اس پہ ہلکی پھلکی جو آپ کے مسائل ہوں گے وہ ڈسکس کر لیں گے. نقی محمد صاحب. جی استاد جی آپ اس کو کریں گے جی رمضان میں، یعنی رمضان سے کچھ دن اب بھی ہیں اور رمضان میں بھی ایک ایک صفحہ کا حساب سے میں نے یہ کام دیا ہے. تو یہ آپ کا آواز نہیں آ 20 رہی. رمضان تک پورا ہو جانا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے نقی محمد صاحب؟ جی طیبہ. جی السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. تو آپ کریں گے یہ کام؟ جی استاد صاحب انشاءاللہ ضرور. ہاں جی. تو فیل احمد صاحب. جی جی انشاءاللہ جی کریں گے. تو یہ میں نے ایک جی ایک کر استاد. کے اس لیے پوچھا ہے، آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ حضرات اس کو مکمل کریں. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو نحو کی مباحث ہم ہدایت النحو میں پڑھیں گے، ان کا خاکہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب میں سبق کی طرف آتا ہوں. اور اچھا، یہ جو آپ پیجز پڑھتے چلے جائیں گے، بالترتیب آپ کو یہ تمارین بھی ملتی چلی جائیں گی. اس فعل مضارع کی، اس میں مبنی کی، مورب و مبنی کی، جملہ اسمیہ، پھر اسی طرح جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تمرین، اسماء موصولہ کی تمرین، فاعل اور نائب فاعل کی تمرین، مبتدا خبر کی تمرین، بقیہ مرفوعات جتنے بھی ہیں ان کی تمرین. کچھ آپ دروس اللغہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں تک یہ پیج نمبر 34 تک آپ کا یہ حصہ کور ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ آپ کو ہوگا، اور آپ پہلے سے نحو کی جو مباحث ہیں ان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اچھا جی، اب سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے میں سبق سن لیتا ہوں کسی سے. جی پچھلی مرتبہ کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ اس مرتبہ جی کون سنائیں گے سبق، جنہوں نے پہلے نہیں سنایا سبق پچھلی مرتبہ؟ میں نے ثاقب بھی شاید ترتیب سے سنا تھا. اور کہاں تک پہنچے تھے ہم؟
उस्ताद जी ये एराब को हमने पढ़ लिया था पूरा, और ये फिर ठीक आज है। हमने मुतमक्किन की एग्जाम जो है वो शुरू करनी है। नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने सबक भी तरतीब सुनना शुरू किया था, तो कौन से दोस्त तक, मतलब आपसे सुना था सबक मैंने, जी जी, मुझसे शुरू किया था जी। और एजाज भाई उनसे भी मैंने सुना था, और उन्होंने कुछ फिर समझ भी लिया था। हिजबुर रहमान साहब आपसे भी सुना था मैंने। जी जी सुना था। चलें, अतर भाई आपसे। जी उस्ताद जी। तो जिनसे नहीं सुना वो जरा, मुझे लगता है तुफैल साहब हैं, उनसे नहीं सुना, उस्ताद जी तैयबा से नहीं सुना। फिर लास्ट वीक में नहीं था सर, जी लास्ट वीक में मैं अवेलेबल नहीं था, वो हाँ जी, शाह वली खान साहब सफर में आप था भी नहीं उम्र थे, पर, बिल्कुल। तो मैंने भी नहीं सुना। ठीक है, तो आपको ये सुना पाएंगे, ये पेज नंबर 16 पे जो लिखा है वल जी इराब जी मा जी बिही, जी तो सुनाए, फिर सुनाए, जी जी इंशाल्लाह जी। पढ़ें, वल इबारत इराब पढ़ें मा और बिही तर्जुमा करें, थोड़ा सा यख्तलिफु मतलब भी समझाएं क्या कहना यख्तलिफु चाह रहे हैं। आखिरुल मौत। आवाज आ जी रही है उस्ताद जी? आ रही मुझे आ रही है बात। वल वल इराब मा बिही यख्तलिफु आखिरुल मौत कज़्ज़म वल याई जी व हाँ इराबुल इस्मि अला सलासति हाँ, पहले अनवाइन। इसका मतलब बयान करें यहाँ तक।